وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر امم نہ ہوتا۔ عزیز محترم، قابل احترام معزز علماء کرام اور اس پروگرام کی زینت جناب معزز دوست اور ساتھی، اور اس پروگرام بابرکت پروگرام میں جو اس وقت شریک ہیں میری مائیں اور بہنیں نہایت ہی محترم، آج کے اس پروقار بابرکت اعلیٰ افضل پروگرام جس کے بانی حضرت تھانوی صاحب اور متحدہ کے جو اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں حضرت مولانا محمد امین انصاری صاحب، اور ان کے ساتھ تمام رفقاء علماء کرام جنہوں نے زبردست محنت کے ساتھ اس پروگراموں کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس پروقار محفل کا انعقاد ہوا۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے ان مشائخ کا جنہوں نے جن کی محنت سے اس آکر کو اور علماء مشائخ کو اور میری مائیں اور بہنوں کو یہ موقع ملا کہ اس وقت جو حالات حاضرہ ہیں، امت کے لوگ بکھرے ہوئے ہیں، ہر ایک آدمی اپنے مسائل میں اور اپنے سلسلے میں اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پروگرام اور یہ محفلیں اور یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہوا کہ امت تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف لانے کے بعد دنیا کے اندر معجزات ہوئے، معجزے ہوئے اور ان کا سلسلہ عام ہوا. لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے جو دعوت دیتا ہے
اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، اتفاق کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عجیب باتیں کرتا ہے۔ جب وہاں کے سردار جمع ہوئے، پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ نے خود حکم فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتائیے کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے ابو جہل کے اور دوست کھڑے ہوئے ہیں لین میں، ان کی مٹھیاں بند ہیں، اور پوچھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ آپ کے اندر ایسی صلاحیت اور ایسی قابلیت، اور آج ہمیں یہ بتا دیں کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا اے اللہ، آج امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر بھی آپ نے اپنی روحانیت کو، اپنی نورانیت کو، اپنی تجلیات کو بھیجنا ہے۔ جب اللہ متوجہ ہوئے، پیغمبر نے فرمایا چچا جی یہ بتائیے کہ میں بتاؤں کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، یا جو مٹھی میں آپ نے جسے بند کیا ہوا ہے وہ خود آواز دے کر کہے کہ میں کیا ہوں؟ تو اس نے کہا میں تو پھر آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا، پھر میری جماعت بھی، پھر میرے لوگ بھی، پھر میرے سردار بھی، یہ سارے آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کریں گے۔ سب سے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا۔ رب کائنات کی قسم، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹھی پر نظر ڈالی تو ہاتھ کانپ اٹھے۔ ہاتھ کانپنے کے بعد وہ کھلے، اور کھلنے کے بعد وہ کنکر بول پڑے، اور مٹھی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے۔ وہ کنکر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رب کائنات کی قسم، کہا گیا کہ ان پتھروں کو صدیق اکبر نے اٹھایا۔ فرماتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ جب ان کو ہاتھ میں رکھا، صدیق اکبر کی ہتھیلی پر وہ کنکر کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عمر آگے بڑھے، حضرت عمر نے اس کنکری کو اٹھایا، جب ہتھیلی پر رکھا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ پتھر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، اس پتھر کو اٹھایا، اپنے ہتھیلی پر رکھا، وہ کنکر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ اس نبی کی امت کے لوگ ہو، آپ اس پیارے نبی کی امت سے آپ نے وفاداری کرنی ہے، اور وفاداری کا حق ادا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عجیب و غریب معجزات ہے، عجیب و غریب معجزات ہے۔ یہ سارے سردار لوگ ہٹے، پھر ایک دن آیا کہ آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں ایک موقع اور دیجئے۔ کیا موقع ہے بتائیے؟ کہ اچھا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورج اور چاند یہ لگایا ہوا اللہ کا ہے، بنایا ہوا اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ چاند بنایا ہوا اللہ کا ہے۔ کہ آپ تو بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو فرمایا پھر آپ ایسے کیجئے، ذرا اس چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا چاند جو روشنی دے رہا ہے، کیا آپ کی صلاحیت، آپ کی قابلیت، آپ کی روحانیت؟ اللہ اکبر! میرے نبی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، میرے نبی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے نبی کی تجلیات زمین سے اٹھی، پہلے اس آسمان کی طرف بڑھتی رہی۔ وہ تجلی جب
جب اس چاند کے قریب پہنچی، پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا، رب کائنات کی قسم وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی جب چاند کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی تجلی ہے، کہا پیغمبر نے۔ اب آپ دیکھیں، پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ چاند بھی گواہی دیتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب یہ چاند گواہی دے رہا ہے تو پھر آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ میرے بھائیو دوستو، جو آج جس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس وقت بھی کچھ لوگ آئے، دین کے مقابلے میں اس وقت بھی کچھ لوگ آئے، مسلمانوں کے مقابلے میں اس وقت بھی کچھ لوگ آئے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے مخلص تھے، وہ اللہ سے مخلص تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، مسلسل مدد کی، اور صحابہ کرام کی مدد کی۔ آج حالات کیا ہیں؟ آج ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی یہ معاملات تو شام کے ہیں، یہ معاملات تو عراق کے ہیں، یہ معاملات تو جو دیکھے جاتے ہیں کہ یہ معاملات تو فلسطین کے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ معاملات تو غزہ کے ہیں۔ میرے گھر میں میرے بچے موجود ہیں، میرے گھر میں میری خواتین موجود ہیں، میرے گھر کے اندر امن ہے۔ میرے دوستو سنیے، اگر علماء کا اتفاق نہ ہوا، امت مسلمہ کا اتحاد نہ ہوا، تو پھر یہ جو آگ غزہ سے چلی ہے یہ آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا، اگر آپ نے اس ایک شیطان کی زبان کو آپ نے نہ چلایا، اگر آپ نے کلمہ طیبہ بلند نہ کیا، تو پھر یہ آگ شام میں عراق سے ہوتی ہوئی جو غزہ تک پہنچی، یہ آگ بیت المقدس تک پہنچی، تو پھر یہ آگ بیت اللہ کی طرف بھی آنے والی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، سارے اختلافات آپ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں یا آہستہ آواز سے؟ آپ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں یا ناف سے اوپر باندھتے ہیں؟ مجھے اس سے کوئی یہ نہیں ہے، لیکن اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی کہ مسلمان جنہوں نے کلمہ طیبہ، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اتفاق کیا ہے، ایمان لائے ہیں، انہیں اس چیز کا ثبوت دینا ہوگا کہ یہ چھوٹے موٹے فروعات کو اور چھوٹے موٹے معاملات کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھنا ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے قدموں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غزوات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کو شریک کیا، اسی طرح مردوں کے ساتھ خواتین بھی شانہ بشانہ تھا۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں گئے اور کفار کا مقابلہ کیا تو تاریخ موجود ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین کے ہاتھوں میں بھی خنجر تھے، وہ بھی کفار کو پکڑ کے ذبح کر رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم دین کے لیے آج بھی سر بلند ہے اور انشاءاللہ تا قیامت اسی طریقے سے رہیں گے۔ انشاءاللہ خواتین کو بھی میری آواز ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا، اس کے
کے لیے تیار کرنا ہوگا. وقت آ گیا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اتفاق محبت نصیب فرمائے، اور یہ سلسلے جو ہمارے مشائخ نے جاری کیے ہیں اور یہ جاری رہے اور یہ ہمارے پیغامات پہنچتے رہے. انشاءاللہ اللہ کے مہربانی سے فتح اسلام اور دین کی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. انتہائی ادب اور احترام سے علماء کرام سے گزارش ہے